ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ٹبہ سلطان پور کی سرزمین پر ہم 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج 5ویں اور آخری نشست میں حاضر ہیں۔ ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن ٹبہ سلطان پور کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، جملہ فورمز کے قائدین اور کارکنان، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے یہ سعادت اور خوش نصیبی کی بات کہ ہمارے آج کے درس عرفان القرآن کی صدارت فرما رہے ہیں منظور نظر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس الوالی، عظیم شخصیت جناب محترم سردار شاکر خان مزاری صاحب، مرکزی نائب ناظم اعلیٰ جنوبی پنجاب۔ ان کے ساتھ منہاج القرآن یوتھ لیگ کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب محترم انجینئر محمد شکیل خاکی صاحب، اور آج کی نشست میں تشریف فرما جمیع علماء کرام، مشائخ اعظام، جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، سوشل میڈیا کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے آپ آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع جان چکے۔ ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عصر حاضر کے تقاضے۔ شاید بعض احباب کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں میں اس موضوع کے لانے کا سبب کیا ہے؟ تو سامعین محترم، عصر حاضر میں اگر ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں تو ہمیں ہر طرف لڑائی، جھگڑے اور فسادات نظر آتے ہیں۔ رشتہ دار رشتہ داروں سے دور ہو گئے، سگے بھائی بھائیوں کے دشمن ہو گئے،
معاشرے میں ہر طرف نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ذہنی انتہا پسندی ہے، یہی سبب ہے کہ ہمیں ہر روز اس معاشرے میں خون ریزی کی داستانیں سنائی دیتی ہیں۔ تو سامعین محترم، اگر ہم اس معاشرے کو بد امنی سے نکال کے پھر امن کی طرف لانا چاہتے ہیں، اگر ہم اس معاشرے کو اخلاقی بے راہ روی سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم اس معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس صرف ایک ذریعہ ہے کہ ہم اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے جڑ کر ہم اس معاشرے کو پھر سنوار سکتے ہیں۔ ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں میں اس موضوع کے لانے کا سبب یہ ہے کہ ہم اس معاشرے کے جوانوں کو، انسانوں کو، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے جوڑ کر پھر سے اس معاشرے میں جنت کا ماحول پیدا کریں۔ تو سامعین محترم، جب موضوع کی غرض و غایت سمجھ گئے تو اب آئیں سورہ القلم کی آیہ مبارکہ نمبر 4 کی روشنی میں ابتداءً اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو جاننے کی کوشش کریں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ مالک کائنات اخلاق نبوی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور میرا رب فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب مکرم، بے شک آپ عظیم الشان اخلاق پر فائز ہیں۔ تو سامعین محترم، اس آیہ مبارکہ میں آپ کی توجہ لانا چاہوں گا لفظ الا کی طرف، جو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے محبوب مکرم، بے شک آپ عظیم الشان اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ جو کلمہ الا ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ الا کا معنی ہے پر، یہ ہمیشہ فوقیت کو ظاہر کرتا ہے، یہ ہمیشہ بلندی کو ظاہر کرتا ہے، یہ ہمیشہ عظمت و رفعت کو بیان کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب، آپ عظیم الشان اخلاق پر فائز ہیں۔ تو رب کائنات یہ کلمہ الا لگا کے انسانیت کو پیغام دے رہا ہے کہ اے دانشورو جان لو، اخلاق کو اپنانے والوں جان لو، اخلاق نیچے ہے، میرا پیارا محبوب اخلاق سے بھی اوپر ہے۔ رب کائنات یہ میسج دے رہا ہے کہ کائنات کا ہر بشر اس معاشرے میں عزت پاتا ہے اخلاق حسنہ کو اپنا کر۔ کائنات کا ہر انسان اس معاشرے میں عزت پاتا ہے اخلاق حسنہ کو اپنا کر، لیکن اخلاق خود عزت پاتا ہے نسبت محمد مصطفیٰ کو اپنا کر۔ تو سامعین محترم، اس آیہ مبارکہ کا آخری کلمہ دیکھیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس آیہ مبارکہ کا آخری لفظ ہے عظیم۔ حضور کے عاشقو غور تو کرو، وہ رب عظیم خود عظیم ہو کر سوہنے محبوب کے اخلاق کو عظیم کہتا ہے۔ وہ مالک خود عظیم ہو کر، وہ مالک خود اعلیٰ ہو کر، وہ مالک خود عرفہ ہو کر، وہ رب عظیم پیارے حبیب کے اخلاق کو عظیم کہتا ہے۔ سامعین محترم،
آئیں لفظ عظیم کے معانی کو جانیں. اگر لغت کی کتب اٹھائیں تو ہمیں لفظ عظیم کے کئی معانی نظر آتے ہیں. لفظ عظیم کا ایک معنی ہے بلند و برتر. لفظ عظیم کا ایک معنی ہے بہت بڑا. لفظ عظیم کا ایک معنی ہے جلیل القدر. لفظ عظیم کا ایک معنی ہے جس جیسا کوئی نہ ہو. اور لفظ عظیم کے ان سارے معانی کو جمع کریں تو نتیجتاً خلاصتاً جو معنی سمجھ آتا ہے وہ ہے بے نظیر و بے مثال. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وہ رب پیارے محبوب کے اخلاق کو بے نظیر و بے مثال کہتا ہے. سامعین محترم آئیں اخلاق کو جاننے کی کوشش کریں کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. ہمارا ذہنی تصور تو یہ ہے، ہم سمجھتے کہ صرف اچھا بولنا اخلاق ہے. تو سامعین محترم اچھا بولنا ضرور اخلاق ہے، لیکن صرف اچھا بولنا ہی اخلاق نہیں. اخلاق کہتے ہیں انسانی صفات کے مجموعہ کو. ایک انسان کی ساری صفات کو جمع کریں تو اس انسان کا اخلاق بنتا ہے. دیکھنا بھی اخلاق کے اندر آتا ہے، بولنا بھی اخلاق کے اندر آتا ہے، سننا بھی اخلاق کے اندر آتا ہے، چلنا بھی اخلاق کے اندر آتا ہے. گویا ایک انسان کی ساری صفات کو جمع کریں تو اس انسان کا اخلاق بنتا ہے. تو سامعین محترم جب لفظ اخلاق کو بھی سمجھ گئے اور لفظ عظیم کا معنی بھی سمجھ گئے تو اب ان دونوں الفاظ کے معانی کو جوڑیں اور اس آیہ کریمہ کا مفہوم سمجھے جو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے پیارے محبوب مکرم آپ کا اخلاق بے نظیر و بے مثال ہے. تو گویا اخلاق محمدی کو رب کائنات نے بے نظیر و بے مثال فرما کے محبوب کی ساری صفات کو بے نظیر و بے مثال فرمایا. اب اس آیت کا ترجمہ پہ غور کریں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وہ رب عظیم پیارے محبوب کو سامنے بٹھا کے فرماتا ہے اے میرے سوہنے محبوب آپ کا دیکھنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے. اے میرے پیارے محبوب آپ کا بولنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے. اے میرے پیارے مصطفیٰ آپ کا سننا بھی بے نظیر و بے مثال ہے. اے میرے سوہنے مصطفیٰ آپ کا مکہ کی سرزمین پہ خرام ناز کرنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے. اے محبوب پھر مکہ کو چھوڑ کے مدینہ المنورہ کو سجانا بھی بے نظیر و بے مثال ہے. سامعین محترم اس آیہ مبارکہ میں مالک کائنات پیارے محبوب مکرم کے اخلاق کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. جناب محترم اشرف وڈائی سب تشریف لائے، آپ کو ویلکم. تو سامعین محترم اس آیہ مبارکہ میں میرے اللہ نے پیارے حبیب علیہ السلام کے اخلاق کی عظمت کو بیان کیا. اب اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اگر صرف عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو ہی بیان کرے تو ہمارا سارا وقت اسی جہت کی طرف نکل جائے گا. لیکن چونکہ ہم نے اپنا موضوع مکمل کرنا ہوتا ہے تو آئیں اب مطلقاً اخلاق کی عظمت کو جاننے کی کوشش کریں. تو سامعین محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل المسند میں لایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد خود بیان کیا. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا، مجھے اس لیے اس کائنات عرضی میں بھیجا گیا
کہ میں اس دنیا میں آ کر اعلیٰ اخلاقی اقدار کو مکمل کر دوں. تو سامعین محترم، محبوب کائنات تشریف لائے ہمارا اخلاق سنوارنے کے لیے، تاجدار کائنات تشریف لائے ہمارا کردار سنوارنے کے لیے. حضور نے فرمایا کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کو مکمل کر دوں. سامعین محترم، ہم حضور کے امتی بیٹھے ہیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. غور کریں، ہمارے محبوب نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارا اخلاق سنوار دوں. آئیں اپنے اخلاق کے بارے میں خود غور کریں، کیا ہمارا اخلاق سنورا ہوا ہے؟ کیا ہماری زندگیاں محبوب علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے مطابق گزر رہی ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو سامعین محترم ہمیں غور کرنا ہوگا کہ محبوب فرمائے میں تمہارا اخلاق سنوارنے آیا ہوں، اور ہم حضور کی محبت کا دم بھرنے کے باوجود حضور کا اخلاق اپنی زندگیوں میں داخل نہ کریں. جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہ عرب کا معاشرہ حضور کی آمد سے پہلے جو ہلاک کا معاشرہ کہلاتا تھا. محبوب علیہ السلام نے اس عرب کے رہنے والوں کا اخلاق سنوار دیا. تاجدار کائنات کی آمد سے پہلے اس عرب کے معاشرے میں ہر طرف ظلم تھا، بربریت تھی، ظلمت تھی، لڑائی جھگڑے فسادات تھے، ماں بہن بیٹی کا کوئی احترام نہ تھا. اس عرب کے رہنے والوں کو جب نسبت مصطفیٰ ملی، تاجدار کائنات تشریف لائے، محبوب علیہ السلام نے اس عرب کے معاشرے کے انسانوں کا کردار سنوارا، اخلاق سنوارا. حضور نے اس معاشرے کا رنگ ایسے بدلا، حضور کی آمد سے پہلے جو جوہلا کے امام کہلاتے تھے، نسبت مصطفیٰ ملی، اسی معاشرے کے لوگ اب قیامت تک کے لیے انسانیت کے امام بن گئے. حضور نے معاشرے کا رنگ بدل کے رکھ دیا، اور کیفیت یہ سامنے آئی کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس عرب کے معاشرے کو سنوار دیا، اور ہم وہ بیٹھے ہیں کہ دنیا میں آئے، اس دنیا میں آ کے آنکھ کھولی تو حضور تاجدار کائنات کا کلمہ نصیب ہو گیا. پھر سامعین محترم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم المستدرک میں لائے، امام احمد بن حنبل المسند میں لائے، امام ترمذی نقل کرتے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت. حضور نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. تم جہاں کہیں بھی ہو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو. اگر گھر میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اگر کاروبار کر رہے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اگر اپنے آفس میں بیٹھے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو. تم جہاں کہیں بھی ہو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو. پھر حضور نے فرمایا اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہر گناہ کے بعد ہمیشہ نیکی کرو. تم ہو حضور نے فرمایا تمہاری وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، تمہاری نیکی گناہ کو مٹا دے گی. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور حضور نے آگے فرمایا اور انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ.
پھر سامعین محترم، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم قیامت کا منظر بیان کیا، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم حشر کا منظر دکھایا، وہ یوم حشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، والدین اولاد سے دور بھاگیں گے، اولادیں اپنے والدین سے دور بھاگیں گے، اور وہ یوم قیامت جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، میرے حضور نے فرمایا اس یوم حشر میں اپنے اس امتی کو بلا بلا کے اپنے قریب بٹھاؤں گا۔ حضور کی عاشقوں، محبوب سے محبت کا دم بھرنے والوں، کون کون چاہتا ہے کہ یوم قیامت حضور کا قرب مل جائے؟ کون کون چاہتا ہے کہ یوم قیامت حضور تاجدار کائنات ہمیں بلا کے اپنے قریب بٹھائیں؟ ہر کسی کا من چاہتا ہے کہ یوم قیامت حضور کا قرب مل جائے۔ تو میرے محبوب نے طریقہ بتا دیا، میرے محبوب نے قاعدہ بتا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کل یوم قیامت میرا سب سے پیارا وہ ہوگا، میرا محبوب وہ ہوگا، اور میں اسے بلا کے اپنے قریب بٹھاؤں گا۔ احاسنکم اخلاقا، حضور نے فرمایا جس کا اخلاق تم میں سب سے بہتر ہوگا، جس کا اخلاق تم میں سب سے بہتر ہوگا۔ تو سامعین، میرے محبوب نے بتا دیا کہ اپنا اخلاق اچھا کر لو تو تمہیں میرا قرب مل جائے گا۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور انداز سے یوم قیامت کا منظر بیان کیا۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ کل یوم حشر جب اعمال تولے جائیں گے، جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، میزان پہ اعمال تلیں گے، حضور فرماتے ہیں لیس شیء اثقل فی المیزان من خلق حسن، حضور نے فرمایا کہ میزان پر جب اعمال تلیں گے اس میں جمی نیکیاں سامنے آئیں گی، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ اور حج بھی ہوں گے، سارے اعمال ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا کہ میزان پر جو عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا اس عمل کا نام اخلاق حسنہ ہے۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، آپ فرماتی ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الشوم سوء الخلق، حضور نے فرمایا کہ بدبختی در حقیقت بد اخلاقی کو کہتے ہیں۔ سامعین، ہم بھی دنیا میں کہتے ہیں فلاں بدبخت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا کہ بدبخت کون ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو انسان بد اخلاق ہوتا ہے اصل میں وہی بدبخت ہوتا ہے۔ اب ہماری مرضی کہ ہم اپنے آپ کو بدبخت بنانا چاہیں یا خوش بخت اور خوش نصیب بنانا چاہیں۔ پھر سامعین محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور تصورات کی دنیا میں ڈوب کے دیکھیں گے وہ سوہنے محبوب مکرم جن کے اخلاق کی عظمت اللہ قرآن میں بیان کرے، جن کے اخلاق کی عظمت کے تذکرے رب کائنات قرآن میں کرے، وہ محبوب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے مولا جس طرح تو نے مجھے پیاری شکل و صورت عطا کی، اے مولا جس طرح تو نے مجھے سوہنا چہرہ عطا کیا ہے،
اسی طرح تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. وہ محبوب ہو کر پوری کائنات کے سید و سردار ہو کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں, اے اللہ میرے اخلاق کو اچھا کر دے. اور ہم حضور کے امتی ہو کے اپنے اخلاق کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیں. تو سامعین محترم, محبوب علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور دعا کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, حضور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے, اللہم انی اعوذ بکا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. میرے محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے, اے مولا میں بدبختی سے, نفاق سے اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں. حضور اللہ کی بارگاہ میں اچھے اخلاق کی دعا کیا کرتے اور برے اخلاق سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے. تو وہ اگر عظیم ہستی ہو کر, امام الانبیاء ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے, مولا اچھا اخلاق عطا کر, آئیں غور کرے کیا ہم نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ مولا اچھا اخلاق دے دے؟ آج کے دور میں تو ہمیں فکر ہی ختم ہو گئی کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے. سامعین محترم, جو زندگی گزر چکی, آئیں آنکھیں بند کر کے اپنی گزری زندگی کو خود دیکھیں اور من سے سوال کریں کہ کیا ہماری جو زندگی گزری ہے وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزری ہے. تو سامعین محترم, جب اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو جواب سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں آتا. جواب سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں آتا. غور کریں, اگر اسی طرح بد اخلاقی, بد کلامی کی زندگی گزارتے گزارتے موت آ گئی تو کل یوم قیامت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ آئیں آج کے درس عرفان القرآن میں بیٹھ کر یہ نیت اور ارادہ کر کے اٹھے کہ ہماری آئندہ زندگی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے مطابق گزرے گی. اور آئیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے چند گوشوں کا مطالعہ کریں اور کوشش کریں کہ آج اپنی زندگی میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا رنگ داخل کر کے جائیں. آئیں سب سے پہلے سچ کو دیکھیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کا درس کیسے دیا. اور ہمارا آج کا معاشرہ جھوٹ پر قائم ہو چکا ہے, اللہ ماشاء اللہ. اس دور میں جھوٹ کو ہم نے گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا. کاروباری زندگی کو دیکھیں تو بڑے بڑے شاپنگ مال کے اونر سے لے کر پھل فروٹ اور سبزی کی ریڑھی لگانے والے تک چلے جائے, اللہ ماشاء اللہ ہر تاجر جھوٹ بول بول کے اپنے رزق کو حرام کر رہا ہے. دفاتر کی زندگی کو دیکھیں, آفس میں بیٹھے ہوئے لوگ صرف رشوت لینے کے لیے کلائنٹس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. گھریلو زندگی کو دیکھیں, اس معاشرے میں والدین آج خود اپنی اولادوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. جبکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہ معاشرہ جہالت کا معاشرہ کہلاتا. اس معاشرے میں حضور کی آنے سے پہلے بددیانتی بھی تھی, جھوٹ بھی تھا, حقد تھا, نفرت تھی, بغض تھا. تاجدار کائنات تشریف لائے,
میرے حضور نے جھوٹ کے معاشرے میں سچائی کا علم بلند کیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں سچائی کو ایسے پھیلایا کہ وہ کافر بھی گواہی دیتے تھے کہ محمد عربی جیسا سچا انسان کائنات میں کوئی نہیں۔ کافر بھی گواہی دیتے کہ امام الانبیاء جیسا سچا انسان کوئی نہیں، اور ہم حضور کے امتی ہو کے آج جھوٹ بولے۔ سامعین محترم، محبوب علیہ السلام نے حکم فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، حضور نے فرمایا سچ کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ میرے محبوب نے فرمایا سچ کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، حضور نے فرمایا سچ تمہیں نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، سچ تمہیں نیکی کا راستہ دکھاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور حضور نے فرمایا کہ وہ نیکی تمہیں جنت میں لے جاتی ہے۔ پھر حضور نے آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، حضور فرماتے جھوٹ سے دور ہو جاؤ، جھوٹ سے اجتناب کرو، جھوٹ سے بچ جاؤ۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، حضور نے فرمایا جھوٹ تمہیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، پھر حضور فرماتے وہ گناہ تمہیں کھینچتا کھینچتا جہنم کے گڑھے میں گرا دیتا۔ سامعین محترم، محبوب علیہ السلام نے سبق دیا کہ سچ کو پکڑ لو، سچ کو اپنا لو، سچ کو اپنے اوپر لازم کر لو، سچ تمہیں جنت میں لے جاتا ہے، جھوٹ سے بچ جاؤ، جھوٹ تمہیں جہنم میں لے جاتا ہے۔ پھر سامعین محترم غور کریں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے تھے، حضور اتنے سچے تھے کہ سچ حضور کے چہرہ انور سے جھلکتا نظر آتا تھا۔ جو میرے محبوب کو دیکھتا چاہے کافر کیوں نہ ہوتا، رخ مصطفیٰ دیکھتا تو بول بول کے کہتا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ سامعین، اس پہ متعدد واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ کی طرف آپ کی توجہ لے کے جاتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے آپ یہودی عالم تھے، اہل کتاب تھے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن سلام کو خبر پہنچی کہ مدینہ میں ایک ایسی ہستی آئی ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ کیونکہ عبداللہ بن سلام کے پاس آسمانی کتب کا علم تھا، تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے ذہن میں ارادہ کیا کہ میں یہ سارے سوال اکٹھے کر کے جاتا ہوں، نیت کی کہ اس ہستی کے پاس جا کر یہ سارے سوال کروں گا اور ان سوالوں کا جواب لے کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ دعوی نبوت میں سچے ہیں یا معاذ اللہ جھوٹے۔ تو عبداللہ بن سلام چلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے۔ کئی سوالات ذہن میں تھے کہ یہ سوالات کروں گا، جوابات لوں گا، لیکن جب عبداللہ بن سلام بارگاہ نبوت میں پہنچے، جب عبداللہ بن سلام تاجدار کائنات کی بارگاہ اقدس میں پہنچے، پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، پہلی نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑی، پہلی نظر کا چہرہ مصطفیٰ پہ پڑنا تھا کہ سوال کرنے بھول گئے، سوال کرنے بھول گئے اور فوراً بول کے کہتے ہیں کہ یہ چہرہ تو کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ حضور کا رخ انور دیکھا، حضور کے
دیوانے ہو گئے, حضور کے مستانے ہو گئے, اسی لمحے تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھ لیا. تو سامعین محترم, ہمارے سونے نبی تو اتنے سچے کہ سچ حضور کے چہرہ انور سے جھلکتا نظر آئے, اور ہم حضور کے امتی ہو کہ آج جھوٹ بولے, صبح و شام جھوٹ بولے, اولادوں کو جھوٹ سکھائیں. تو سامعین محترم بولے کہ کیا ہم امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ آئیں آج نیت اور ارادہ کر کے اٹھیں کہ آئندہ ہماری زندگی میں انشاءاللہ تعالی جھوٹ نظر نہیں آئے گا. پھر سامعین محترم, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو, ایمان والوں کو اپنی زبان کی حفاظت سکھائی ہے. محبوب علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو سکھایا کہ زبان کو بدگوئی سے بچا لو, فحش گوئی سے بچا لو. یہاں تک کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو پیغام دیا اور انسانوں کو پیغام دیا. حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, حضور نے فرمایا جو اللہ پر اور یوم قیامت پہ ایمان رکھتا ہے, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, اسے چاہیے کہ یا بولے تو اچھا بولے, اگر اچھا نہیں بول سکتا تو اپنی زبان کو بند رکھے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, حضور نے فرمایا بولو تو اچھا بولو, بولو تو ٹوٹے دلوں کو جوڑا کرو, بولو تو خاندانوں کو جوڑا کرو. حضور نے فرمایا اگر اچھا کلام نہیں کر سکتے تو زبان کو بند رکھو. اور آج جب ہم بولتے ہیں ہماری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے, جس طرح کینچی کپڑا کاٹتی ہے ہم خاندانوں کو کاٹ دیتے ہیں. پھر سامعین محترم, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ فرماتے کہ میں نے سونے آقا سے سوال کیا, من نجا, حضور بتائیں نجات کسے کہتے ہیں, نجات کیسے ملتی ہے, نجات کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات نے جواب دیا, قالا امسک علیک لسانک, حضور نے فرمایا اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھو, نجات پا جاؤ گے. اپنی زبان کو برے کلام سے روکے رکھو, نجات پا جاؤ گے. پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح انسان کے سارے اعضاء اس کی زبان کے سامنے جھک جاتے ہیں. ہر صبح انسان کے سارے اعضاء اس کی زبان کے سامنے جھکتے ہیں, التجا کرتے ہیں اور بول کے کہتے ہیں اتق اللہ فینا, اے ہماری زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر, اتق اللہ فینا, اے ہماری زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر, اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے, اگر تو اچھا بولتی رہی تو ہم بھی جنت جائیں گے, اور اے ہماری زبان اگر تو ٹیڑھی ہو گئی, بد کلامی پہ اتر آئی, دل توڑنے پہ اتر آئی, تو اے زبان صرف تیری وجہ سے ہم بھی جہنم جائیں گے. تو سامعین محترم, صرف اس زبان کی وجہ سے انسان جنت بھی جا سکتا ہے اور جہنم بھی جا سکتا ہے. لیکن غور کریں, آج جب ہم بولتے ہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم اچھا بول رہے ہیں یا برا بول رہے ہیں. آج اس معاشرے میں بد زبانی عام ہے, بد کلامی عام ہے, بدتمیزی عام ہے, فحش گوئی عام ہے. اس معاشرے کے جوانوں کو دیکھ لیں,
دوستوں کو آپس میں کلام کرتا دیکھ لیں، خواتین کو بیٹھ کے آپس میں گپے لگانا دیکھ لیں۔ جب ہم بولتے ہیں تو آج ہم نے اچھا بولنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ دوست آپس میں بیٹھ کے جب بولتے ہیں تو سرے عام ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، اور آج یہ گالیاں دینا آر بھی نہیں سمجھا جاتا، اور آپس میں خوشگپیاں لگاتے ہوئے گالیاں یوں چل رہی ہوتی ہیں کہ جیسے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں۔ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارے اخلاق اتنے کیوں بگڑ گئے؟ کیا ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کا مطالعہ چھوڑ دیا یا عمل کرنا چھوڑ دیا؟ پھر سامعین محترم، محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو ہمیشہ اچھا کلام کرنے کا حکم دیا۔ حضور نے فرمایا کہ نرمی سے کلام کرو، شائستگی سے کلام کرو، جبکہ رب کائنات قرآن میں حکم دیتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے انسانوں سے جب بھی کلام کرو تو نرمی سے بولا کرو، شائستگی سے بولا کرو۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ جو دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا کلام کرتا ہے اسے کیا ملے گا، اللہ کیا کیا انعام عطا کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان فی الجنت غرفہ، حضور نے فرمایا کہ جنت میں ایک مکان ہوگا، ایک محل ہوگا، ایک گھر ہوگا، اور جنت کا وہ گھر وہ محل اتنا پیارا ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا، یورا ظاہرها من باطنها، حضور نے فرمایا وہ اس طرح لطیف شیشوں سے بنا ہوگا کہ باہر کھڑے ہوں گے تو سب کچھ اندر سے نظر آئے گا، اندر ہوں گے تو سارا کچھ باہر نظر آئے گا۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے انسانی ذہن کی عکاسی فرمائی کہ ہر انسان چاہتا ہے میرا گھر بڑا خوبصورت ہو، لطیف ہو، شیشوں سے تیار کیا گیا ہو۔ میرے حضور نے فرمایا وہ اچھا گھر اللہ جنت میں تیار کرے گا۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا لمن ہجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے آقا اللہ وہ گھر کسے دے گا، مولا وہ مکان کسے عطا کرے گا؟ حضور نے فرمایا کالا لمن اطاب الکلام، حضور نے فرمایا جس کا کلام نرم ہوگا، جو نرمی کے ساتھ بولتا ہوگا، جو شائستگی کے ساتھ دوسروں سے کلام کرتا ہوگا، رب کائنات اسے جنت میں وہ لطیف اور نفیس گھر عطا کرے گا۔ پھر سامعین محترم، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل جب یوم قیامت ہوگا ساری امتیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، ایک آواز گونجے گی میدان حشر میں، پکارا جائے گا اینا اہل الفضل، آواز گونجے گی کہ اہل فضل کہاں ہیں، فضل والے کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اذن ہوگا اے فضل والو باقیوں کا حساب و کتاب ہوتا رہے گا، تم بغیر حساب و کتاب جنت چلے جاؤ، تم بغیر حساب و کتاب جنت چلے جاؤ۔ تو وہ اہل فضل دوڑ پڑیں گے جنت کی طرف، جب جنت کے دروازے کے قریب پہنچیں گے میرے حضور نے فرمایا کہ کچھ فرشتے انہیں روکیں گے، اور فرشتے روک کے کہیں گے کہ تم کون ہو، کہاں جاتے ہو، کیا تمہارا حساب و کتاب نہیں ہونا؟ فرشتے سوال کر رہے ہیں کہ ابھی تو میزان لگنے والا ہے، اعمال تولے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، تم کون ہو اور کدھر دوڑے جا رہے ہو؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ
ان فرشتوں کو جواب دیں گے کہ ہم فضل والے ہیں، ہم فضل والے ہیں۔ رب کائنات نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ تم سیدھے جنت چلے جاؤ۔ وہ فرشتے پوچھیں گے ارے فضل والو بتاؤ تو صحیح تم فضل والے بنے کیسے، تمہاری صفات کیا تھی، تمہارا انداز زندگی کیسا تھا؟ تو اب یہ الفاظ من میں اتاریے گا۔ وہ فضل والے ان فرشتوں کو جواب دیتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں رہتے تھے، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کوئی انسان اگر دکھ بھی دیتا تو ہم اسے سکھ دیتے، اگر کوئی ہمیں دکھ بھی دیتا تو ہم اسے سکھ دیتے، اگر کوئی ہم سے رشتہ توڑتا بھی تھا تو ہم جوڑتے تھے، ہم صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ہمیں گالی بھی دیتا تھا تو ہم کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے، کوئی اگر ہم سے سخت کلام بھی کرتا تو ہم نرمی سے بولا کرتے۔ حضور تاجدار کائنات سے محبت کرنے والوں، آئیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے اخلاق خود دیکھیں۔ آج ہمارا حال تو کیا ہے کہ کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھ لے ہم کہتے اس کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ آج خاندانوں میں بگاڑ آ چکے، خاندان ایک دوسرے سے دور ہو چکے، صرف چھوٹی چھوٹی باتیں، ہم گئے تھے انہوں نے اچھا کھانا نہیں دیا۔ اور خواتین میں یہ بیماری زیادہ ہے کہ انہاں ساڑھے نال چنگا سلوک نہیں کیتا، میں ویکھ دیا تسی جاندے کیویں، شوہر کو بھائیوں سے دور کر دیا، خاندانوں سے دور ہو گئے، جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نرم کلامی کرنے والے ہوں گے، جن کے دلوں میں نرمی ہوگی، جن کی زبان میں شائستگی ہوگی، جو معاف کرنے والے ہوں گے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے، وہ اہل فضل بنیں گے اور وہ بغیر حساب و کتاب سیدھے جنت جائیں گے۔ اور ان کے کلام کا انداز کیا ہوگا؟ وہ کسی کے ساتھ سختی سے نہیں بولیں گے، یہاں تک کہ میرے سوہنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا۔ میرے حضور نے اپنے امتیوں کو بتایا، صحابہ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کہیں جا رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو راستے میں خنزیر مل گیا، ناپاک جانور ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود رک گئے، رک کے خنزیر کو کہتے ہیں فقال لہو انفس بسلام، اے خنزیر تو سلامتی سے گزر جا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس ناپاک جانور کو کہتے ہیں تو سلامتی سے گزر جا۔ ساتھیوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ تو ناپاک جانور ہے، یہ تو خنزیر ہے، اس کے لیے کوئی بندہ بھی اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتا، اور آپ اللہ کے نبی ہو کے اسے کہتے تو سلامتی سے گزر جا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب دل کی تختی پہ لکھیے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ خنزیر ہے، مجھے علم ہے کہ اس جانور کے لیے کوئی انسان بھی اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتا، میں جانتا ہوں کہ یہ ناپاک ہے، لیکن اس ناپاک کی وجہ سے میں اپنی زبان کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو ناپاک ہے لیکن اس کی وجہ سے میں اپنی زبان کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا، اس کی وجہ سے میں اپنی زبان پہ سخت جملے نہیں لانا چاہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اس ناپاک جانور کے لیے غلیظ الفاظ استعمال کروں، سخت جملے بولوں اور میری زبان کو کہیں سخت جملوں کی عادت نہ پڑ جائے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ناپاک جانور کے لیے بھی ناپاک الفاظ استعمال نہ کریں، اور ہم انسان ہو کر انسانوں کے لیے ناپاک الفاظ استعمال کریں. ہم انسان ہو کر انسانوں کو گالیاں دیں. گھروں کے اندر کے حالات دیکھیں، میاں بیوی جب آپس میں بولتے ہیں تو الامان والحفیظ. پھر جب والدین اپنے بچوں سے بولتے ہیں تو کن سخت الفاظ کے ساتھ پکارتے ہیں اللہ جانتا ہے. سامعین محترم، ایک طرف دعویٰ غلامی مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ، اور دوسری طرف زندگی ہماری بد زبانی کے ساتھ، ترشی کے ساتھ گزر رہی ہے. ان دونوں چیزوں کا جوڑ کوئی نظر نہیں آتا. پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معاف کر دینے کا درس دیا ہے. محبوب علیہ السلام نے دل کی نرمی کا پیغام دیا. جس طرح میرے محبوب نے فرمایا کہ اپنا کلام نرم کرو، اسی طرح فرمایا دل کو نرم کرو. کیونکہ دل نرم ہوگا تو زبان نرم ہوگی، کلام نرم ہوگا، شائستگی کے ساتھ بولا جائے گا، کلام اچھا ہوگا. اور نرم دل کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتا. نرم دل والے انسان کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے. جبکہ ہمارا یہ سارا معاشرہ آج انتقام کی نظر ہو چکا ہے. ایک پڑوسی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، سگا بھائی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، رشتہ داروں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. سوچیں تو صحیح، کس شے کا بدلہ لینا؟ جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دینا سکھایا. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جانی دشمنوں سے بھی کبھی کوئی بدلہ نہیں لیا. محبوب علیہ السلام نے تو ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے درجنوں بار میرے حضور کو شہید کرنے کی کوششیں کی. آقا علیہ السلام نے تو اس عورت کو بھی معاف کر دیا جس نے زہر ملا کے حضور کو کھانا دیا تھا. یہاں تک کہ سامعین محترم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا. ام المومنین نے سوال کیا کہ اے محبوب کائنات، احد کا دن آپ کی زندگی میں بڑا مشکل تھا، پتھر برسائے گئے، دندان مبارک شہید ہوئے. سیدہ عائشہ صدیقہ سوال کرتی ہیں، اے محبوب کائنات مجھے بتائیں کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ مشکل آیا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے عائشہ، طائف کا دن میری زندگی میں احد کے دن سے بھی زیادہ مشکل تھا. حضور نے فرمایا جب میں طائف والوں کے پاس گیا اللہ کا پیغام لے کر، تصور میں لائے وہ لمحات جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں گئے اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر. طائف والوں نے پیغام قبول کرنے سے انکار کر دیا. طائف والوں نے میرے محبوب پہ پتھر برسائے، یہاں تک کہ تاجدار کائنات واپس چلے. طائف والوں نے اوباش لونڈے حضور کے پیچھے لگا دیے. حضور علیہ السلام چلتے تھے، وہ طائف کے ظالم حضور پہ پتھر برساتے. حضور علیہ السلام کا جسم اقدس لہو لہان ہو گیا. حضور کا خون مبارک چلتا چلتا نعلین مبارک تک آ گیا. حضور فرماتے ہیں میں ایک باغ میں رکا،
جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور جبرائیل علیہ السلام آ کے عرض کرتے ہیں ان اللہ قد سمع قول قومک، اے سونے آقا آپ کا طائف والوں کے پاس جانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، طائف والوں کا انکار کرنا اور پتھر برسانا، یہ سب کچھ اللہ نے دیکھ بھی لیا ہے اور سن بھی لیا ہے۔ اے محبوب، اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں پر معمور فرشتہ بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پہاڑوں والا فرشتہ سامنے آیا اور وہ پہاڑوں پر معمور فرشتہ بول کے کہتا ہے اے پیارے محبوب، اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑیوں کو ملا کر آج طائف والوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ حضور اگر اجازت دیں تو آج طائف والوں کی نسلیں مٹا دی جائے۔ حضور اجازت دیں تو آج طائف کا خاندان ختم کر دیا جائے۔ صدقے جائیں حضور کے صبر پر، واری جائیں حضور کے حوصلے پر، قربان جائیں تاجدار کائنات کے حلم پر۔ میرے حضور نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ پہ ایمان بھی لائیں گے، اس کی بارگاہ میں سجدے بھی کریں گے۔ ہمارے محبوب نے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا اور آج ہم اپنے سگے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے۔ سامعین محترم، سن 8 ہجری کو تصور میں لائیں، مکہ المکرمہ فتح ہو چکا۔ وہ مکہ کے سارے دشمن جنہوں نے ساری زندگی حضور کو ستایا وہ سامنے کھڑے ہیں۔ وہ مکہ والے تھر تھر کانپ رہے اور یہ مکہ والے وہ ہیں کہ جب میرے حضور نے نبوت کا اعلان کیا یہ سارے دشمن ہو گئے۔ تاجدار کائنات سے ساری زندگی دشمنی کی، محبوب علیہ السلام کے رشتہ داروں کو شہید کیا، حضور کے پیاروں کو شہید کیا۔ تاجدار کائنات کو 3 سال ایک گھاٹی میں قید رکھا اور ان 3 سالوں میں حضور اور حضور کے صحابہ نے زندہ رہنے کے لیے درختوں کے پتے بھی کھائے۔ حضور علیہ السلام کو مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ تاجدار کائنات مدینہ تشریف لائے، حضور مدینہ آ گئے، مکہ والوں نے جنگیں مسلط کی۔ کبھی غزوہ احد ہوتی ہے، کبھی غزوہ خندق ہوتے ہیں، کبھی غزوہ بدر ہے، یہ ساری جنگیں مسلط کرتے رہے۔ سامعین محترم، سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہو چکا۔ ساری زندگی حضور کو ستانے والے سامنے کھڑے تھے، تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ حضور کے لشکر کے سپہ سالار نے ان مکہ والوں کو للکار کے کہا الیوم یوم الملحمہ، ارے مکہ والوں آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے۔ تم نے ساری زندگی پیارے محبوب کو ستایا، آج کا دن تمہاری گردنیں اتارے جانے کا دن ہے۔ یہ الفاظ میرے حضور تک پہنچے، تاجدار کائنات نے یہ کلمات سنے تو میرے حضور نے فرمایا اللہ بل الیوم یوم المرحمہ، حضور نے فرمایا آج کا دن گردنیں اتارنے کا دن نہیں ہے بلکہ آج کا دن رحمت محمد مصطفیٰ کی عام کر دینے کا دن ہے۔ تاجدار کائنات نے مکہ والوں کو معاف کر دیا، تاجدار کائنات نے سب کو امان دی، تاجدار کائنات نے معافی کا اعلان کر دیا۔ حضور کے عاشقوں، ہمارے محبوب سونے آقا دشمنوں کو معاف کر دے اور ہم سگے بہن بھائی ایک دوسرے کو معاف نہ کریں، ہمارے خاندان آپس میں لڑتے رہیں،
پڑوسی پڑوسیوں سے لڑتے رہیں، تو سامعین محترم یہ کہاں کا عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے؟ جبکہ صبح و شام ہم نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں، اونچا بولیں گے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ والی یہ پیغام دیتے ہیں، ارے غلامی رسول میں موت قبول کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، ارے خدا را پہلے غلامی رسول میں جینا تو سیکھ لو۔ اگر ہماری زندگیاں غلامی رسالت مآب میں گزری تو موت خود بخود غلامی رسول اور رسالت میں نصیب ہو جائے گی، اور اگر ہماری زندگیاں بد اخلاقی کے ساتھ گزری، بد زمانی کے ساتھ گزری، بد کلامی کے ساتھ گزری، بدتمیزی کے ساتھ گزری، تو پھر سامعین محترم دعوے بڑے کرتے رہیں، نعرے بڑے لگاتے رہیں، اختتام پھر غلامی پہ نہیں آتا۔ آئیں آج کے درس عرفان القرآن میں حاضر ہو کر یہ نیت اور ارادہ کر کے اٹھے کہ اگر ہمارے دل میں کسی کی رنجش ہے، ناراضگی ہے، نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو ہم ابھی رب رسول کو گواہ بنا کے اپنے دل صاف کرتے ہیں، اور اگر ناراضگی ہے تو ابھی ہم معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ بتائیں کیا معاف کرتے ہیں رشتہ داروں کو؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں، کیا دل صاف کرتے ہیں؟ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اگر کسی ایک انسان کا دل بھی بدل گیا تو ان 5 روزہ دروس سے عرفان القرآن کے نشستوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ پھر ہمارے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ والی کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ والی کو اس معاشرے کے لوگوں نے گالیاں بھی دی، حضور شیخ الاسلام کو تانے بھی دیے، پروپوگیشن بھی کی، قتل کرنے کی سازشیں بھی کی، لیکن حضور شیخ الاسلام کی زندگی میں چونکہ اخلاق نبوی کا رنگ تھا، حضور شیخ الاسلام نے ساری زندگی کبھی کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، بلکہ حضور شیخ الاسلام نے اپنے کارکنوں کو سکھایا، کارکنوں کو سمجھایا اور کارکنوں کی تربیت کی۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا اگر کوئی تمہیں گالی بھی دے اور تمہارے سامنے کوئی مجھے گالی بھی دے تو کبھی کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دے گا۔ ہمارے قائد نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اعتکاف بلا بلا کے اپنی صحبت میں بٹھا بٹھا کے اپنے کارکنان کو کبھی عشق الہی کے جام پلائے، کبھی عشق مصطفیٰ کے جام پلائے، اور کبھی محبوب کے اخلاق میں اپنے کارکنوں کو اخلاق محمدی پلا پلا کے اس دنیا میں پھر بھیجا ہے، اخلاق نبوی سکھا کے بھیجا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس معاشرے میں دیگر رہنے والے انسانوں کو دیکھیں اور منہاج القرآن کے کارکنان کو دیکھیں، اخلاقی اعتبار سے زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کے سینکڑوں خطابات ہیں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر۔ پھر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کی 1 درجن سے زائد کتابیں ہیں اخلاق نبوی کے موضوع پر۔ وہ کتابیں اپنے گھروں کی زینت بنائیں۔ حضور شیخ الاسلام کی ایک کتاب کا نام ہے خلق عظیم کا پیک کرے جمیل، ایک کتاب کا نام ہے حسن ادب، ایک کتاب کا ٹائٹل ہے اخلاق انبیاء، پھر خدمت خلق، پھر حقوق العباد، پھر دین اسلام میں انسانی حقوق۔ پھر حضور شیخ الاسلام نے اس قوم کو حال ہی میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انسائیکلوپیڈیا دیا ہے۔ 4 جلدوں پہ آپ نے کتاب لکھی، الروض الباسم من خلق نبی الخاتم،
4 جلدوں پہ حضور شیخ الاسلام نے اخلاق نبوی کا ایک انسائکلوپیڈیا لکھ کے اس قوم کو دیا. اور جو علماء تشریف فرمائے، مشائخ تشریف فرمائے، اپنی خطابت میں سند لانا چاہتے ہیں، دلائل لانا چاہتے ہیں، تو وہ جان لیں یہ پوری گفتگو جو میں نے کی ہے وہ اسی کتاب کے صرف چند چیپٹرز کی چند احادیث ہیں. الروض الباسم، اس کتاب سے صرف چند ابواب کا تعارف کروایا. لہذا علماء اور مشائخ ضرور اپنی لائبریری میں حضور شیخ الاسلام کی اس کتاب کا اضافہ کریں. میں ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن طیبہ سلطان پور کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، اور وہ احباب جو ہر روز صبح و سویرے بستر کو چھوڑ کے آتے رہے. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بھی بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے. میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.